اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز۔ اچھا جی، سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، گورنر کو، وہاں کے عام آدمی کو مبارکباد کہ وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ان کا جو مطالبہ تھا وہ تسلیم کر لیا گیا۔ سی این جی کے حوالے سے گندم بھی ان پہ کھل جائے گی، اور اسی طرح ہم نے مبارکباد اس وقت پیش کی تھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو جنہوں نے یکجان ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور یہاں تو کے پی کے میں تو سیاسی قیادت نے قیادت کی ہے، وہاں پہ تو تاجروں نے قیادت کی تھی، چونکہ وہاں کی جو سیاسی قیادت تھی وہ کہیں مصروف تھی، اور تو اس لیے ان دونوں جگہ اس وقت انہوں نے وہ 3 روپے بجلی کا یونٹ کرانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، مزید مطالبات بھی منوا لیے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، باقیوں کے لیے سبق ہے، جو یا تو خاموش ہیں یا خاموش رہ کے ٹاؤٹی کر رہے ہیں یا سچی مچی کی ٹاؤٹی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جو بھی اتفاق اتحاد کا مظاہرہ، وہ نہیں ہم پڑھا کرتے تھے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے جی۔ اور جن کے ہاں اتفاق اور اتحاد نہیں موجود، وہ امت مسلمہ کی طرح اسرائیل جیسے ایک چھوٹے سے ایک گاؤں نما چھوٹے سے شہر نامی ملک کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی امید ہے کہ کوئی اتنے اچھے نتائج نہیں ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا یہ ایران نے کھڑا ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے اور اس کو جواب بھی دیا ہے، نہ صرف اسرائیل کو جواب دیا بلکہ امریکہ کو بھی جواب دیا۔ اچھا جی، پیوٹن کا جو دورہ چین ہے اس میں مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا، اور پھر محسن نقوی صاحب دوبارہ ایران میں موجود ہیں، ایک ہفتے میں یہ ان کا دوسرا دورہ ہے۔ سو پاکستان کے ذریعے ہی چیزیں، یہ جو مذاکرات کے نکات جو ہیں، مطالبات، وہ آ اور جا رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے۔ 28ویں ترمیم پہ مشاورت کا عمل جاری ہے جی، بیک گراؤنڈ موسیقی چل رہی ہے اور اس ہلکی ہلکی موسیقی پہ ہلکے ہلکے اختلافات موجود ہیں۔ اکٹھے رہنا مجبوری ہے، لیکن اس مجبوری کے سودے میں ذرا ہلکی ہلکی ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ بیک گراؤنڈ میوزک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور امریکہ نے ایک دفعہ پھر کہا کہ جی وہ حملہ کر دے گا 2-3 دن میں، لیکن اس طرح کی کوئی کہانی ہوتی ہواتی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر ہم اپنے وطن عزیز کی طرف نظر دوڑائیں، ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا ٹی وی پہ، رگوں میں اندھیرا، تو آج کل سچی مچی جب قوم کی نوجوانوں کی رگوں میں اندھیرا، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں سے بھی زیادہ جو نوجوان ہیں وہ منشیات کے عادی بنا دیے گئے، اور اس کی طرف جنہوں نے توجہ کرنی تھی وہ اپنے ہی وہ جہاد اور جنت میں جگہ بنا رہے تھے، اور وہاں پلاٹ الاٹ کرا رہے تھے اور محل اور 70 حوروں کے پیکج کے پیچھے تھے، اور اپنے ہاں خود جب یہ آگ اس اشرافیہ کے اپنے گھروں کو اس نے بھسم کرنا شروع کیا، تو پھر کئی کرداروں کے بارے میں انکشافات سامنے آئے، لیکن شکار بنی صرف ایک وہ پنکی نامی خاتون، جس پہ میڈیا بھی فوکس کیے ہوئے ہے۔ سوچنا سمجھنا اور پوچھنا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں صرف وہی ایک خاتون جو ہے وہ یہ منشیات سپلائی کرتی ہے، باقی سارے نیکوکار ہیں؟ یہ جو باقی سپلائر ہیں، جھنگ سمیت، اسلام آباد سمیت، ان پہ کیوں نہیں نظر جاتی؟ اس خاتون کی چہل قدمی دکھا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کرداروں کو، بد کرداروں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو ان کے سفارشی ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ آج اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو بہت دلچسپ رہے گی، چونکہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں پوری زندگیاں انہوں نے اپنے شعبے کو دے دی ہیں۔ محترم جناب جمیل ہاشمی صاحب، سابق ایس ایس پی اسلام آباد ہیں۔ السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر عالم صاحب، سابق آئی جی جی پولیس۔ شکریہ۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ السلام۔
اچھا جی طاہر صاحب، ایک آپ کو بھی کبھی یہ منشیات نوشوں، فروشوں، ڈیلرز اور اس کے بنانے والوں سے کبھی اپنے پروفیشن کی وجہ سے کبھی کسی سے ملنے جلنے کا، نمٹنے کا اتفاق ہوا؟ بے شمار دفعہ نمٹا ہوں. جب میری ملازمت کے کا ابتدائی دور تھا تو میں کوئی اس پہ شرماتا نہیں ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی سی ایس پی افسر ہوں. میں رینکر افسر ہوں. میں نے انسپیکٹر سے پولیس جوائن کی واہ. 80s میں، اور جب میں نے انسپیکٹر سے پولیس جوائن کی اور جب میں پہلی دفعہ ایس ایچ او لگا تو میں نے پاکستان کی تاریخ کا اس وقت سب سے بڑی تعداد میں منشیات پکڑی. 4 ٹن چرس پکڑی. 4 ٹن؟ جی 4 ٹن چرس. واہ جی واہ. اس وقت زیادہ چرس وغیرہ چلتی تھی، زیادہ فیم چلتی تھی، ہیروئن ابھی اتنی زیادہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی. تو یہ 4 ٹن جو چرس ہے یہ بھی اس طرح پکڑی کہ ایک ارشاد نام کے اے ایس آئی نے کسی ایک شخص سے تھوڑی سی چند گرام چرس برآمد کی تھی. اچھا. مجھے محرر نے بتایا کہ سر وہ 500 روپیہ لے کے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس وقت 500 روپے بڑے اہمیت رکھتے تھے. تو میں نے ایک دم اسے بلایا. میں نے کہا نہیں، پہلے سے پوچھو اس نے چرس کہاں سے لی تھی. تو اس نے بتایا جی فلاں سے چرس لی تھی. میں نے ارشاد کو کہا بھائی پہلے تو اس فلاں کو پکڑو جس نے چرس لی تھی. لہٰذا اس فلاں کو پکڑا گیا. اچھا. اور اس کے پیچھے بھی سفارشی آ گئے. اب سفارشیوں کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا نہیں ابھی ہمیں اپنی تفتیش کرنے دے. اس نے پوچھا اس نے کہاں سے لی تھی. اس نے بتایا کہ میں نے فلاں سے لی تھی. اس فلاں کو بھی پکڑا. اچھا. اس کے پیچھے بھی سفارشی آئے. سب سے بڑا پولیس کے لیے مسئلہ یہ ہے، 2 مسئلے ہیں کہ سفارشیوں کو ڈیل کرنا اور درمیان میں رشوت دینے والوں کا آ جانا. اوکے. تو وہ ان سب کو ٹیکل کیا. اور پھر یہ ہوا کہ اس آخری بندے نے یہ بتایا کہ میں نے ایک شربت فروش سے یہ چرس لی ہے، اور وہ شربت فروش لاہور کے جہاں زیب بلاک میں، جو کہ جنرل مشرف صاحب نے جب علامہ اقبال ٹون کو 1600 ایکڑ کو بسایا تھا تو وہاں ایک بلاک بنایا تھا جو صحافیوں کے لیے تھا. اچھا. اور وہ شربت فروش جو ہے وہاں صحافیوں کی کالونی میں شربت کا اس کا ٹھیلا تھا، دکان سی تھی، اس میں وہ شربت بیچتا تھا اور باقی بھی چیزیں تھیں. تو سارے صحافی وغیرہ اس کے سفارشی تھے. اچھا. مجھ پر صحافیوں کی یرغمال ہو گئی. خیر اس وقت میں بھی تھوڑا سا سیکھ تھا، بعد میں کافی کچھ سیکھا ہے جبریل ہاشمی جیسے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تو ان کو ٹیکل کیا اور نہیں سر نہیں چھوڑنا. پھر یہ بھی کہنا پڑا اچھا چھوڑ دیں گے، پہلے مجھے آخری منبع تک تو پہنچنے دو. اور اس کے بعد شربت فروش نے بتایا کہ ایک بندہ ہے دوسرا تیسرے دن آتا ہے ایک چھتر دے جاتا ہے 1 کلو چرس کا. اچھا. اور وہ میں شربت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بیچ دیتا ہوں. میں نے کہا اب کب آنا ہے؟ کہتا شاید کل آ جائے یا پرسوں آ جائے. میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے شربت کے سٹال پر اپنے 2 پولیس والے بٹھا دیے. اچھا. وہ اگلے دن ہی آ گیا. واہ واہ. اس کو جب پکڑا تو وہ ہمیں ایک کارخانے میں لے گیا، فرنیچر کی ایک فیکٹری میں لے گیا جہاں پر سیمنٹ کے بڑے بڑے بلاک پڑے ہوئے تھے، بڑے کنکریٹ کے بلاک تھے. جی جی. اس نے کہا کہ ایک بہت مشہور شخصیت ہے جس نے یہ کنکریٹ کے بلاک ادھر رکھے ہیں. کنکریٹ کا ایک بلاک ٹوٹ گیا. اچھا. اس کو ہم نے اور تھوڑا سا کھولا تو بیچ میں سے ایک شاپر سا نکلا جس میں سے چرس نکل آئی. اچھا. تو وہ چرس میں نے بیچی اور وہ چرس میں بیچ رہا ہوں. میں نے کہا انہوں نے کیوں رکھے ہوئے؟ کہنے لگا وہ اس کو اس وقت شاید سعودی عرب میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اسی طرح کنکریٹ کے بلاک بنا کے سعودی عرب میں نا اسی طرح اس کو سپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں بلڈنگ
اچھا جب ان کنکریٹ کے بلاکس کو توڑا گیا تو 2 ٹن چرس برآمد ہوئی. او شاباش. اچھا اب 2 ٹن چرس برآمد ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت بلے بلے ہوا, بڑے اخباروں میں خبریں چھپی, بہت کچھ ہوا, بڑے افسروں نے شاباش دی. ایک بڑی شخصیت کو بھی پکڑ لیا جو تھی. اچھا اب اس بڑی شخصیت کے ساتھ جب اسے پکڑا تو اس کی سفارش میں ایک بندہ آ گیا. اچھا جی. جو میرا دوست تھا. یقین کریں کہ اس وقت پجارو نئی نئی آئی تھی, برانڈ نیو پجارو تھی, اور اس نے مجھے اس میں بٹھایا تھانے کے گیٹ کے باہر اور کہا جی یہ چابی ہے, پجارو کس کے نام لگوانا چاہتے ہیں. میرا دوست تھا وہ. واہ واہ. میں نے کہا نہیں مجھے پجارو نہیں چاہیے. اوئے ہوئے کفران نعمت کر دی آپ نے. کہتا کیا نہیں کچھ تو کرنا پڑے گا. ہاں ہاں. اچھا اب وہ تھانہ جو ہے ابھی تو خیر پنجاب میں کافی کچھ ہو گیا. پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان صاحب نے بے شمار ان سے اپوزیشن کو اختلافات ہوں گے, لیکن انہوں نے جو پولیس کی ویلفیئر اور تھانوں کے لیے کیا ہے وہ بہت ہی قابل قدر ہے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہو گیا. اس وقت وہ تھانہ ٹینٹوں میں بنا ہوں, ٹینٹ میں تھا تھانہ. اچھا میں نے تم کر سکتے ہو تو یہ کر دو کہ تم اس تھانے کا جو ہے محرر کا کمرہ, ریکارڈ روم, لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ بنا دو. واہ. تو لہذا اگلے دن جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. اب ٹھیکیدار آ گیا, اینٹیں, مٹیریل, دیواریں کھڑی ہونی شروع ہو گئی. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا دفتر جو سٹینڈ میں ہے اس سٹینڈ میں میرا دفتر لگا دوں. میں لوگ جہاں آتے تھے ٹھیک ہو گیا. منشیات کی نیک کمائی میں سے تھانہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. نہیں مجھے نہیں پتا تھا. اس نے تو کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے پکڑ لیا ہے, اب یہ بندہ جو ریمانڈ پر ہے اس کو مارو نا. اوکے اچھا نہ کرو, بس یہ ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک دن میں نے دیکھا کہ تھانہ کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی اس کی, اور اس کے بعد کام بند ہو گیا تھا. میں نے محرر سے کہا جی کام کیوں بند ہوا ہے؟ کہتا جی بندہ جو تھا وہ جو جوڈیشل چلا گیا, اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. یار یہ دھوکہ دیا ہے اتنے بڑے منشیات اسمگلرز نے. تو چلیں یہ جو تھوڑا جی پلیز. اب میں مختصر کرتا ہوں, جی پلیز. اسٹوری کے لیے نہیں ہے خیر. اب وہ ان کا ایک مینیجر تھا, اس کی ضمانت کینسل کروائی گئی, اس کو پکڑا گیا اور اس نے پھر آفر کی. اچھا واہ. انڈائریکٹلی میرے ایک سب انسپیکٹر کے ذریعے سے کہ جناب مجھے نہ مارو, 2 ٹن اور چرس ہے. واہ. اور ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم مکمکا کر لیتے, آدھی لے لیں گے, پیسے لے لیں گے, لیکن اس کی نشاندہی پر چرس برآمد کی جو کہ اسی فیکٹری میں پلاسٹک کی بوریوں میں زمین کھود کے دبائی گئی تھی. واہ جی واہ. ٹن چرس برآمد کر واہ واہ. مجھے بڑا کہا گیا اس وقت کہ سر دیکھیں 2 ٹن چرس سے اتنی بڑی مشہوری ہوگی, 2 ٹن چرس رہنے دو, ہماری زندگیاں بن جائیں گی. واہ. اب اس کے بعد وہ بندہ جس نے مجھے دھوکہ کیا تھا اس کا جو حشر کیا, پھر اس پر جو ریڈ کر کے اس کو کیس میں ملوث کیا, مجھے خود بھی اس میں بہت سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس ساری بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے صحیح چاہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس ہو چاہے پولیس ہو, ٹھیک ہو گیا. یہ جس چرس والے کو پکڑتے نہیں سر سن لیجیے, جی یہ کہتے ہیں بس یہ چرس پکڑ لی پرچہ دے دیا فارغ. نو, پیچھے تک جاؤ, چرس کہاں سے آئی, فالو اپ کرنا چاہیے. اصل اس کا کام کیا جائے تو ہم اس تمام مافیا کا کلا کما کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ایسا نہیں کرتے. وہ جو ارشاد 500 روپے کی خاطر بک رہا تھا جی اس کی ترقی ہوئی, وہ سب انسپیکٹر ہوا. واہ ماشاءاللہ. اس کیس میں تو 5-6 میرے ماتحت کی ترقی ہوئی. واہ. تو اب یہی چیز ہے, منشیات کو کنٹرول کرنے والے ادارے کون سے ہیں پاکستان میں؟ نمبر 1 پولیس ہے, لیکن اب نمبر 1 اینٹی نارکوٹک فورس ہو گئی ہے جو پولیس کو بھی پکڑ لیتی ہے کہ بھائی اب پولیس کی مجبوری یہ ہے کہ پولیس کے پاس جو مخبر ہیں ان کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے.
اچھا وہ کہتا ہے کہ اچھا جی ہیروئن برآمد کراتا ہوں, اب ہیروئن میں سے 1 کلو مجھے دے دینا, آدھا کلو ٹھیک ہے, 1 پاؤ مجھے دے ٹھیک, دینا. جی جی پولیس بالکل کر کے صحیح دے ہے, گا. ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک جب ہو وہ گیا, بس جی بالکل صحیح ہے. یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. جمیل ہاشمی صاحب, آپ تو اسلام آباد میں رہے, جیسے طاہر عالم صاحب بھی رہے, تو یہاں تو ایک پورا ایک گاؤں مشہور ہے, ڈورا غالباً اس کا نام ہے, تو وہ ڈورا, جی جی بالکل ڈورا. تو یہ پولیس والوں کو نظر نہیں آتا, جو یہ اینٹی نارکوٹکس فورس والے ہیں ان کو نظر نہیں آتا, انہوں نے کوئی ایسا کوئی جادوئی اپنے اوپر کوئی چھتری تان رکھی ہے, یہ اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیں جی, تاکہ اس کے بعد ذرا آگے چلیں گے. جی جی جمیل بسم ہاشمی اللہ صاحب الرحمن محترم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو جی جنگوی صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. میں اسلام آباد میں میری تقریباً 35 سال سروس ہے. زیادہ تر تو میں پولیس اسٹیشن جو ہے وہ سٹی کے پولیس اسٹیشن میں رہا ہوں, جہاں پہ چرس کم اور شراب زیادہ بکتی رہی, اور وہ ہم پکڑتے رہے. تھانہ کوسار, آپارا, مرگلا, مطلب اس ایریے میں زیادہ وہ جو ہے. ملک برادران اس ملک معاملے میں برادران وہی ہم والے ٹف نا, ٹائم دیتے رہے. وہ ایک چیئرمین سینٹ کے وہ رشتہ دار بھی تھے, وہ کوئی اسی طرح کی کہانی تھی. جی 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 جی. لیکن اس کے علاوہ نا میں ڈی ایس پی اور ایس پی رہا ہوں. ایس پی ڈی ایس پی ترنول کے ایریے کا صدر کہتے تھے اس وقت اس کو, جی جی, اور ایس پی صدر بھی رہا ہوں. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ڈورا گاؤں کا واقعی بہت پرانی ہسٹری ہے, لیکن میں اس میں جانے سے پہلے جو اب پیچھے سے ایک چیز وہ کنزیومر ہے اور وہاں پہ بکتی ہے, وہ نو ڈاؤٹ. اور اس گاؤں کے میرا خیال میں آدھے سے زیادہ نوجوان لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں میں بے ہوش پڑے ہوتے ہیں, وہ چرسی اور یہ ہیروئنچی اور وہ بن کے تباہ ہو گئے. جی, اس پہ ہم نے ویسے میں نے اے این ایف کو بھی لکھا تھا اپنے سینئر افسران کے ذریعے کہ اس پہ کوئی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ترنول میں چرس پکڑی جاتی ہے, اور میں ایک ویسے ایک قصہ اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ پولیس کے بھی چند عناصر جو ہے نا وہ ڈیفینیٹ ملے ہوتے ہیں, اور لوکل جو پولیٹیشینز ہیں, سارے تو نہیں لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی کی کوئی اشیر بات کسی نہ کسی جگہ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ میں نے ٹیکسلا کا ایک کانسٹیبل پکڑا, جو کہ چرس جو انہوں نے بہت زیادہ پکڑی جاتی ہے نا ترنول میں اور ٹیکسلا میں. جی 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 جی. تو وہ ایک کانسٹیبل جو ہے نا وہ جب وہ جلاتے ہیں تو اس میں سے چرس چھپا لی اس نے, اور وہ ہمارے ایریے کے رہنے والا تھا, میرے نیٹو گاؤں کے ساتھ کا ہی. تو وہ گاؤں لے کے جا رہا تھا 10 کلو چرس. تو فیض آباد میں ایس ایچ او سیکریٹریٹ تھا, تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو وہ چرس جو ہے نا وہ گری باہر, تو وہ پارسل کھل گیا. تو جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ تو میں ہائی کورٹ پیش کرنے جا رہا تھا, پارسل تھا, یہ تھا, وہ تھا. لیکن بعد میں کلیئر ہو گیا کہ وہ غیر حاضر بھی تھا تھانے سے اور ٹیکسلا سے, اور اس کے بعد وہ اپنے گاؤں لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا, اس میں پولیس, اے این ایف اور جو ہمارے سول سوسائٹیز میں ابھی جو این جی اوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں, جی جی, ری ایبیلیٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ری ایبیلیٹیشن کا ہمارا فیکٹر بہت ہی ویک ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور کسی جگہ پہ آپ سارے جتنے دیکھ لیں, جتنے منشیات کے نام پہ کلینکس بنی ہوئی ہیں, وہ این جی اوز ہیں ڈفرینٹ, کوئی نہ کوئی ڈاکٹر صاحب, کوئی نہ کوئی ان کا کسی نہ کسی سے لنک ہے. اور اس میں وہ اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں, انالیسس کریں, تو وہ فنڈنگ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں, اور ادھر علاج وغیرہ بہت مہنگا بھی ہے, افورڈیبل بھی نہیں ہے, اور وہ اس طریقے سے پراپر طریقے سے ہو بھی نہیں رہا. اور یہ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں زمرت خان صاحب, انہوں نے ایک ری ایبیلیٹیشن سینٹر قائم کیا ہے پنڈی پولیس کی مدد سے, جس میں ایس ایس پی آپریشن طارق اور وہ سارے شامل ہیں, ہمارے سی پی او صاحب اور آر پی او صاحب بھی, اور انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو جس طرح ہمارے میرے پرانے آئی جی صاحب رہے طاہر عالم صاحب نے کہا کہ ان کو نا پیچھے جا کے, اور جو سپلائر ہے سب سے بڑے جو سپلائر ہیں ان کو سنپ کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنزیومر جو ہے نا وہ ہمارے جو منشیات میں بچے انوالو ہوتے ہیں, ان کا نیٹ ورک ٹریس آؤٹ کرنے کے بعد ان کو تو فکس اپ کیا جائے, لیکن جو اس عادی ہو جاتے ہیں ان کی ری ایبیلیٹیشن کا کوئی سسٹم پراپر نہیں ہے, نہ ہی ان کا کوئی ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے, اور انہی سے ہی آگے چلا جا سکتا ہے کہ جی وہ جو لے رہے ہیں کدھر سے لے رہے ہیں, اس سے آگے کون ہے, اس سے آگے کون ہے, اور اس کے پیچھے سب سے پیچھے کون ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی مطلب گورنمنٹ کو بھی, اور سول سوسائٹی کو بھی, اور پولیس کو بھی, اور اے این ایف کو. جی جی ہاشمی صاحب, جی جی آپ فرما رہے ہیں, بس بیچ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا
کہ جس گاؤں کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور بھی بے شمار لوگوں کو پتہ ہوگا، پولیس والوں کو تو خیر ساروں کو ہی پتہ ہوگا، اس سمے آخر وہ وہاں کوئی اگتی تو ہے نہیں، نہ آسمان سے گرتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، تو وہ سارے ناکے وہ کراس کر کے آتے ہیں، تو ان جن ناکوں سے، جن جگہوں سے وہ کراس کر کے آتے ہیں، یا تو وہ اندھے ہیں، یا وہ ملے ہوئے ہیں، یا وہ خود یہ دھندا کرتے ہیں، تیسرا چوتھا کوئی اور کوئی چیز ہے تو مجھے نہیں پتا۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں، پولیس کے پاس صرف منشیات کنٹرول ہی ایک جرم نہیں ہے، پولیس کے پاس چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، جھگڑے ہیں، بے شمار کرائم ہے پولیس کے پاس، اور آج کل کے دور میں پولیس کے پاس کچھ اسپیشل کرائم بھی ہیں، پولیٹیکل نوعیت کے کرائم بھی ہیں، اور جلسے جلوس ہیں جنہیں ہینڈل کرنا ہے، سیاسی جماعتوں کے ورکرز ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں، انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ تو جب سارا کچھ پولیس کرتی ہے تو پھر پولیس کی پریارٹی نمبر 1 یہ نہیں ہے منشیات، پولیس کی پریارٹی نمبر 1 وہ ہے پروٹوکول، سیکورٹی ڈیوٹی، یا جو وقت کے حکمران ہیں انہوں نے جن لوگوں کو پکڑنے کا کہا ہے ان کو پکڑنا اور انہیں فکس کرنا۔ اب اس میں منشیات جو ہے وہ بہت ہی سیکنڈری رہ جاتی ہے۔ آپ کیسے توقع کریں گے کہ ہمیں جو اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کو چھوڑ کے ہم اپنے بندوں کو ڈورے گاؤں کے ارد گرد لگا دیں کہ بھائی اس گاؤں کے ارد گرد 100 بندہ لگا دو تاکہ جو بھی ادھر آئے اس کو پکڑے، کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ البتہ ڈورا گاؤں پر بے شمار دفعہ اٹیک ریڈ کیے گئے ہیں، بے شمار دفعہ پولیس کو سبکی بھی ہوئی، پولیس پر تشدد بھی ہوا، پولیس والوں کو زخمی ہوئے، پولیس والوں کو انہوں نے حبس بیجا میں بھی رکھا۔ اس کے باوجود بے شمار دفعہ پولیس کامیاب بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے مکمل طور پر اس کا کلا کما نہیں کر سکی، کیونکہ پولیس جو ہے صرف اور صرف منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے اسائن نہیں ہوئی۔ پولیس کی اور بہت سی ڈیوٹیاں ہیں منشیات کو کنٹرول کرنے نہیں، میں کے یہ صرف پولیس کی نہیں بات کر رہا، میں اس میں اینٹی نارکوٹکس اب فورس ہے، پہلے ایک جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس کچھ مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا، کچھ ہوا کرتا تھا فورس کے علاوہ بھی، انسداد منشیات ڈویژن ہوا کرتا تھا وزارت داخلہ کے ماتحت۔ 3 ادارے ہیں، نمبر 1 پولیس ہے جی، نمبر 2 بلکہ نمبر 1 ہے ہمارا اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ پولیس، اور پروونشل گورنمنٹ کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے افسر ہیں، انسپیکٹر ہیں، یہ بھی منشیات کو پکڑتے ہیں۔ لیکن ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے جو افسر ہیں ان کے لیے بھی اور بہت سے ٹاسک ہیں، انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، انہوں نے ہوٹلوں میں جانا ہے، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو رہ دے کے ہمارا اینٹی نارکوٹکس کا جو ANF ہے وہ ادارہ ہے، وہ ادارہ بہت مضبوط ہے، انہوں نے اسپیشل قانون بھی بنایا ہے۔ مثلا میں بتاؤں کہ اگر آپ ریکوری کرتے ہیں، کسی جگہ کی تلاشی دیتے ہیں، تو علاقے کے 2 پرائیویٹ گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن جو اینٹی نارکوٹکس سے متعلق ایکٹ ہے جس میں یقیناً ہمارے بھائیوں کی کوشش ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سرکاری اہلکار ہے وہ بھی جو ہے گواہ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ان کا یہ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، میں ہاشمی صاحب کا 1 سال SP رہا ہوں، ڈورا گاؤں والا۔ جی، ڈورے گاؤں میں ایک بہت ایفیکٹو ایکشن ہوا تھا میرے ہوتے ہوئے، جس میں وہ کچھ عرصہ ہم نے ناکے بھی لگائے اور وہاں سے کافی منشیات پکڑی بھی گئی اور جو سپلائی کرنے والے وہ بھی پکڑے گئے۔ لیکن جس طرح طاہر عالم صاحب نے بتایا کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس تھانے میں اتنی نفری بھی نہیں ہے، اتنی اور بہت ساری پریورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ANF کو بھی ہم نے انوالو کیا تھا، لیکن ANF والے کچھ ان کا یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے کہ ہمارا چونکہ جو چھوٹے لیول پہ کنزیومرز ہیں وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس کو ڈومین میں لانا چاہیے، اور ایکسائز والوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی اور ANF کو مل کے اس کو کرو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ہاشمی صاحب یہ چونکہ ہم ذرا چونکہ وہ میرے ذہن میں ڈورا گاؤں آیا تو اس کا نام ہی بڑا عجیب و غریب تھا، تو اس لیے میرے ذہن میں وہ آ گیا، تو اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پنڈی صدر میں پروگرام کیا
اور مجھے توقع نہیں تھی. وہ جو مین بینک روڈ ہے وہاں پہ وہ منشیات استعمال کرنے والے پڑے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کون آپ لوگوں کو لا کے دیتا ہے؟ تو اس نے بڑی زبردست بات کہی. اس نے کہا جی تو کنی چاہیے. میں نے کہا ہیں جی آپ کیا یہ سپلائی بھی کرتے ہیں؟ کہا جی وہ ہم کوئی جو ہے یہاں گرے پڑے تھوڑی ہیں. ایک پولیس افسر کا بیٹا تھا, وہ ذرا تھوڑا سا مہذب سا تھا, وہ بیچارہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ کیمرے کی اس میں نہ آئے. اور باقی تو وہاں پہ اچھا جب وہ میں متعلقہ تھانے گیا اور جا کے میں نے وہ پولیس والوں سے کہا کہ یار یہاں پہ وہ منشیات والے ہیں, تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا اتنے تو اسے طرح ہیں جی کنوں کنوں پھڑ دے رہی ہے. اچھا میں نے کہا کیوں نہیں پکڑتے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں دی تو پھڑ کے لے آئیے تو انہوں دا نشہ بھی سانو پورا کرنا پہنتا, روٹی پانی اتوں دینی پہنتی ہے. اچھا پھر وہاں پہ ایک اے ایس پی صاحب تھے, تو اس تھانے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں ان کے پاس گیا. وہ اللہ کا بندہ تھا تو نوجوان آدمی, لیکن پورے دنوں کا جھوٹا آدمی تھا. میں نے جب ان کو بتایا کہ یہاں پہ منشیات لوگ خرید اور فروخت رہے ہیں, تو اس نے کہا نہیں ہمارے علاقے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ابھی کیمرے سے ریکارڈ کر کے لے کے آئے ہیں, تو آپ کتنی آپ کی بے عزتی ہوگی جب آپ کا بھی یہ کلپ چل رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی منشیات نوشی فروشی نہیں ہو رہی, اور ساتھ میں وہ جو نشئی ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے. تو اس نے کوئی زیادہ شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس شاید تھی نہیں. اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم آتی ہے جو ایڈکٹ ہے نا, ایڈکٹ جی جہاں میں پہلے آپ سے میں نے کہا نا ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے. جی جی ایڈکشن میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ ہیروئن والے, جی اور وہ اگر ایکسٹریم پہ ایڈکشن اس کی ہو چکی ہے, ایڈکٹ ہے, تو وہ اس کو تھانے میں رکھنا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ایڈکشن کا, تو وہ اس وقت اس پہ جو دورے پڑتے ہیں وہ مار بھی سکتا ہے. پولیس اس سے بھی اور بہت سارے مسئلے, کسٹڈی میں بندے مار جائیں تو وہ ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایڈکشن کے لیے جتنے ایڈکٹس ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کو پکڑیں, ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھیں اور آئندہ تاکہ وہ ترک کریں اس منشیات کو, اور پھر ان کے جو نیٹ ورک ہے اس پہ اس کو کریک ڈاؤن کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ ہاشمی صاحب آپ ذرا اس پہ آپ بھی روشن ڈالیں, اور چونکہ طاہر عالم صاحب کا لاہور بھی رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی رہے ہیں, تو پھر میں ان کی طرف یہ جو ایک بڑا کیس خاتون کا آیا ہے, تو یہ واحد پورے پاکستان میں بس یہی بیچ رہی ہے, یہی خرید رہی ہے, اسی کے گاہک ہیں. اتنی ہائی پیس کو دی گئی جس طرح کے, اور اس کے جو اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے گئے ہیں وہ کوئی 3 کروڑ یا کچھ اس کے لگ بھگ بتا رہے ہیں. اس سے زیادہ تو اس نے اپنے میرا خیال ہے کتے بلوں کو کھلا دیے ہوں گے. تو یہ کیا ہے جی, اس کے پیچھے کیا؟ اور آج اس نے یہ اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی, سینٹ کی جو داخلہ کمیٹی ہے اس میں بھی بات ہوئی. پہلے اس نے بنی گالہ کا تذکرہ کیا اور اب اس نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لے دیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جی, اس طرح کے کیا معاملات ہوتے ہیں جی ہاشمی صاحب؟ دیکھیں اس میں خیر میرا اس کیس میں زیادہ کوئی ڈیٹیلز میں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جنرلی اس طرح ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مافیاز میں جو اس طرح کے وہ انوالو ہوتے ہیں ان کا نیٹ ورک تو زیادہ بڑا وسیع ہوتا ہے, اور وہ جو یہ ایک پنکی تو نہیں ہوگی, اور بھی پاکستان میں بہت ساری پنکیز کام کر رہی ہوں گی. یہ تو ایک چونکہ ہائی لائٹ ہو گیا نا کیس, جی جی جی, اور وہ چونکہ وہ پہلے کوئی میڈیا میں اس نے کہیں تھریٹ مطلب وہ کلیم کیا کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. آج کل میڈیا میں جب وہ پکڑی اسی لیے گئی ہے, وہ زیادہ خوار اسی لیے ہوئی. اچھا جی, تو وہ اس نے پھر وہ زیادہ ایک آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, لائکس اور وہ چیزیں, اور اس میں آنے کے لیے بڑے بڑے وہ گیمز کی جاتی ہیں اور ساری چیزیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے, میں وہ جے آئی ٹی تو نہیں لیکن اس میں ایس آئی ٹی ایک ہمارے آئی جی صاحب طاہر عالم صاحب بھی بنایا کرتے تھے, وہ اچھے نیک نام افسر لگا کے اس کی پوری اگر انویسٹیگیشن پراپر کی جائے تو اس نیٹ ورک کو کیا جا سکتا ہے ٹریس بھی اور اریسٹ بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بندہ انوالو ہے, ایک تو یہ ہے کہ کچھ ملزم کے اسٹیٹمنٹ کی اس طرح کی ویلیو نہیں ہوتی, اور لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ریکوری ہوتی ہے یا کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ہو یا کوئی اس طرح کا جو ابھی سائنٹیفک جو کوئی
مطلب اس کے کوئی ٹیلیفونک ریکارڈ یا اس طرح کی اس کے ساتھ اگر کوئی لنک بنتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، ایک میئر اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو ایکیوزڈ ہے اس کی پولیس کسٹڈی میں. ٹھیک ہو گیا. بس یہ طاہر عالم صاحب، بس اگر صرف یہ والی بات بتا دیں کہ لاہور میں مطلب کراچی میں وہ کام دھندہ کرتی ہے، لاہور میں بھی کر رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے CCD بھی بنائی ہوئی ہے، پنجاب میں بڑی کامیاب رہی ہے اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے باقی معاملات کے حوالے سے. تو یہ کہہ رہے تھے جی اب منشیات فروشوں کی باری ہے، تو پکڑی وہ کراچی سے گئی. تو کیا یہ جو CCD ہے یہ منشیات فروشوں پہ ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ میرا خیال CCD کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور جیسا کہ ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس طرح کے کئی لوگ ہیں، کئی خواتین ہیں. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں جہاں یہ دوائیاں بک رہی ہیں، اور میڈیکل سٹور میں یہاں پر ڈرگ جو ہے، ہمارے ڈرگ ڈپارٹمنٹ، ڈرگز والے ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ جو ہے ان کا رول بھی آ جاتا ہے. بالکل جو اپنا رول ادا نہیں کرتے، میڈیکل سٹور کو چیک نہیں کرتے. تو کافی تمام اداروں کو مل کے کوشش کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ طاہر عالم صاحب، بہت شکریہ جناب جمیل ہاشمی صاحب روز نیوز کے ساتھ رہنے کا اور ہمیں اس حوالے سے. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر گیان چند صاحب. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. گیان چند صاحب کو میرا سلام کہہ دینا، بڑے عرصے بعد دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید جی. سلام. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ قمرالاسلام صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، گیان چند صاحب، اگر یہ جو منشیات ہے اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی کچھ جو اشرافیہ ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال اور نہ ہی ان لوگوں کا اپنا کوئی قصور ہوگا، لیکن چونکہ ایک زبان زد عام ہو گئی تو میں نے کہا ذرا آپ جیسے جو صاحبان فہم اور اقتدار کے قرب والے لوگ ہیں تو آپ کو زیادہ علم ہوگا کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کے جو بچے بچیاں ہیں وہ منشیات کے یہ جو پنکی نیٹ ورک ہے اس سے وہ منشیات لیتے تھے اور ان میں سے بعض زندگی کی بازی بھی ہار گئے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور باقی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی اور ڈھیروں ڈھیر بک بھی رہی ہے اور خریدی بھی جا رہی ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. جی محترم گیان چند صاحب. دیکھیں، اگر منشیات کی طرف ہم جائیں گے سر تو یہ بھی ہمارے وہ افغان وار اور اس کو چلانے کے لیے میرا خیال ہے اس وقت سے یہ منشیات کے جو ہیں وہ نشے جو ہے نا ہمارے ہاں مشہور ہوئے ہیں. جی جی جی. خاص طور پہ چرش، افیم اور ہیروئن تو پہلی دفعہ میرے خیال ہے اسی جنگ دوران ہی ظاہر ہوئی تھی. جی جی. تو ایک تو اس کا وہ سائیڈ ہے کہ منشیات کے پیسے سے جہاد کیسے ہو. صحیح. تو اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً ایک غریب کا بندہ جو روٹی نہیں لے سکتا ہے وہ اس قسم کی مہنگی منشیات استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے یہ منشیات لانے والے، اس کو پناہ دینے والے بھی وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے منافع کماتے ہیں. اس میں اشرافیہ میں اگر آپ صرف سفید پوش لوگوں کو کہیں گے یا ہمارے جیسے پولیٹیشنز کو کہیں گے یا عام بیوروکریسی کو کہیں گے، اس میں سب ہمارے جو جن کو یہ منشیات روکنی ہے وہ ادارے بھی اس میں ملوث ہیں. تو منشیات روکنے کے بجائے وہ منشیات سپلائی کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا. یقیناً جب گھر کو آگ لگتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کچھ اس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے جس میں ہمارے کچھ لیڈر صاحبان کے خاندان میں بھی نقصان ہوا، لیکن صرف یہ ریزن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے نقصانات تو یہ جو منشیات فروش ہیں ان کے لیے کوئی نہیں ہے. جس میں منشیات کو روکنے والے اداروں کو بھی کہتا ہوں وہ منشیات روکنے والے نہیں ہیں، اینٹی نارکوٹکس نہیں ہیں، وہ سپورٹر ہیں، اس منشیات کے سپلائر ہیں.
تو یقیناً اس کا یہ محض نقصان الزام نہیں ہو جائے گا خالی؟ کوئی آپ کے پاس ظاہر کیسے ایویڈنس تو ہوگی نا. منشیات تو کھیتوں میں تو پیدا ہوتی نہیں ہے. منشیات کے کوئی فیکٹریز بھی شاید ہی پاکستان کے اندر ہوں. یہ کہیں سے باہر سے آتی ہے پھر پورے ملک میں ٹریول کرتی ہے. ہاں پوسٹ کی فصل اگتی ہے جی، یہ جو افغانستان میں تو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آج کل تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو بارڈرز ہیں وہاں پہ موجود ہے. منشیات تو گلی محلے میں مل جاتی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی تھوڑا بہت سختی ہوئی ہے تو مہنگی ہوئی ہے، لیکن بند تو نہیں ہوئی ہے نا. تو بند کس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشرافیہ جو ہے وہ اس میں ملوں سے ان تک تو ہاتھ ڈالے نہیں جا سکتے. باقی غریب غربا کو جو پینے والا ہے یا چھوٹے موٹا سپلائر ہے اس کو تو پکڑا جا رہا ہے، لیکن مین جو پورے کو گروہوں کو مانیٹر کرتے ہیں، سربراہی کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں، ان لوگوں تک تو ابھی تک ہاتھ پہنچے نہیں ہیں. اچھا گیان صاحب، میں راجہ صاحب کی طرف سے جانے سے پہلے صرف یہ والی بات کہ یہ جو وہ خاتون پکڑی گئی تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ یہ راجہ صاحب نے کہا، یہ والے ہمارے محترم راجہ نہیں جو سابق وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، آج انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پہ وہ اس پہ کون دباؤ ڈال سکتا ہے اس خاتون پنکی پہ. تو یہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے نام کس خوشی میں لیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب کی اسپیچ میں نے بھی سنی. ہاں وہ راجہ صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں سگریٹ بھی نہیں پیتے ہوں گے. اگر لیکن منشیات فروش تو کم از کم اس کو نہیں کہا جا سکتا یا ان کا سربراہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کون ہے؟ ہاں یہ کیسے اس کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے؟ اس کو بچانے کے لیے کسی شاطر بندے نے کہا ہے کہ بھئی یہ لمبے ہاتھ اگر اس کی انویسٹیگیشن اور سب کو پکڑا جائے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، تو اچھے خاصوں کے نام آئیں گے. یہ اشرافیہ سے معاملہ اوپر چلا جائے گا. اس لیے آپ نام ان کے لے لو کہ یہ اسکینڈلائز ہو جائے. اچھا وکلاء حضرات بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر یہ جو منشیات فروش ہوتے ہیں ان کی تو بڑی گینگز ہوتی ہیں اور وہ بڑے شاطر لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی پہ بھی الزام بھی ڈال دیں. ابھی تو الزام یعنی معاملے کا رخ تبدیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ گیان چند صاحب ساتھ ہی رہیے. محترم راجہ قمرالاسلام صاحب، راجہ صاحب یہ جو منشیات ہے یعنی ادارے موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی موجود ہے، باقی بھی بہت سارے ادارے موجود ہوں گے، وہ ایکسائز والے بھی اور دیگر بھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے منشیات دستیاب ہے، گلی محلوں میں دستیاب ہے. اور راولپنڈی میں تو بے شمار وہاں پہ وہ جو پوڑی پل ہے وہ مشہوری نشیوں کے لیے ہے جی. اور اس کی کیوں آپ کی پنجاب حکومت نے بہت سارے اچھے کام کیے، تو اس میں ان منشیات ڈیلرز اور ان کے جو پشت پناہ ہیں ان کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن نہیں سننے دیکھنے میں آیا ہے. جی راجہ صاحب محترم. دیکھیں یہ جو منشیات کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ، یعنی کسی سیاسی جماعت، کسی مذہبی مکتبہ فکر، کسی اور سماجی طور پہ کسی نسل، کسی زبان کا جو ہے وہ شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی حمایت کرے. یعنی آپس میں ہمارے سیاسی تو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سماجی ایشو ہے جو ہماری نسل کو، نئی نسل کو بالخصوص کھا رہا ہے دیمک کی طرح. اور اس کے لیے حکومتوں نے بہت، ابھی پنجاب کی ایک اپنی اینٹی نارکوٹکس کی جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، ابھی پنجاب نے اپنی ایک فورس بنائی ہے. پہلے یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ بھی تھا، پولیس بھی تھی، اب ایک اینٹی نارکوٹکس جو مرکز کی فورس ہے اس کی طرز پہ پنجاب نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی ایک فورس بنائی ہے ریسنٹلی، جس کی ابھی ایک شاید بیچ کی پاسنگ آؤٹ ہو بھی گئی ہے. اور یہ اس کا مقصد کریک ڈاؤن ہی ہے، اور کریک ڈاؤن ہوئے ہیں. یعنی بہت نامور منشیات فروش جو ہیں وہ پولیس مقابلوں میں ابھی انکاؤنٹرز میں جو گو کہ یہ سی سی ڈی کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن سی سی ڈی نے اور پولیس ڈسٹرکٹ نے ان کو جو ہے وہ کیا ہے، اس کو معاشرے کو ان سے پاک کیا ہے جہاں پہ انہوں نے مزاحمت کی یا ریزسٹنس کی انہوں نے، اور جو بڑے بڑے جو بدنام نام تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں چونکہ منافع بے حد و بے حساب ہے،
یعنی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یعنی دنیا کے کسی بھی کاروباروں اب جو ہے وہ اس قسم کی معلومات آ رہی ہیں کہ جو پراپرٹی اور قبضہ گروپ والا کام ہے یہ بھی کوئی کم منافع بخش نہیں ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کو کمپیٹ کر رہا ہے اور یہ اب یہ ان کا ایک حریف پیدا ہو گیا. ورنہ یہ جو منشیات کا کام تھا اس میں چونکہ منافع بے پناہ بے حساب تھا تو اس لیے اس میں ایک اٹریکشن بھی تھی جس کی وجہ سے وہ پھیلا. اور اب تعلیمی اداروں میں کی جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں, پریشان کن ہیں, اور یہ ٹاپ پرائرٹی ہے چاہے حکومت کوئی بھی ہو. یعنی میں تو اس میں بڑی فراخ دلی سے یہ کہوں گا کہ اگر راجہ صاحب معذرت کے ساتھ کہ اگر یہ حکومتوں کی ٹاپ پرائرٹی ہو تو پھر یہ گلی محلوں میں, سڑکوں میں, قبرستانوں میں, اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں, ریلوے لائنوں پہ اور حتیٰ کہ صدر بازار میں نشئی بیچ رہے ہیں جی. یہ میں نے خود دیکھا, میں نے خود پروگرام کیا ہے. یہ میں ایسے کسی کی سنی سنائی کی کہانی نہیں سنا رہا. نہیں, میں بالکل آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا, لیکن اگر حکومت صرف وزیروں کا یا ان کا نام ہوتی وزرائے اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ چونکہ فل اس کے خلاف ہیں اور ٹاپ پرائرٹی ہے تو پھر تو وہ نہیں ہو رہا. لیکن اب حکومت چونکہ ان اہلکاروں کا بھی نام ہے کہ جس کا ابھی یہ جو ابھی واقعہ ریسنٹلی یہ پنکی والا ہوا ہے, اس نے ہمارے معاشرے کی بہت سی ایسی چیزوں کی جو تہیں ہیں یا پردے ہیں وہ کھول دی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر پہلے یعنی جس ایس ایس پی کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا اور پھر اسے ہٹایا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ اسے معطل بھی کیا گیا تو یہ شنید ہے جو میڈیا کے تھرو سنا, اور ظاہر ہے اگر معطل کیا گیا یا تبدیل کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کام میں کسی نہ کسی لیول پہ شریک تھے. یا اس نے جو شادی کی, جس نے اس کو پہلی دفعہ پکڑا تھا پولیس والے نے, اسی سے اس نے اس کی شادی کر دی اور پھر وہ کاروبار کے فروغ میں شامل ہوئے. تو اب یہ والے جو اس کام میں لگ گئے جی, یہ والے جو ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی میں یا اداروں میں جس طرح کے انہوں نے نام لیا, اور جن لوگوں نے پہلی آپ پیشی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے محترمہ جو ہے وہ کس اعتماد کے ساتھ اور کس جو ہے وہ دلیری کے ساتھ پنجابی فلم کی وہ جو ہوتے ہیں نا اس میں گنڈے وہ اس طرح کی اس کی وہ جا رہی ہیں. تو آخر وہ اس قسم کے جب عناصر شریک ہوتے ہیں کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہر سوسائٹی میں, اور وہی تناسب تو وہی ہے معاشرے میں اچھے برے کا جو عام سوسائٹی میں ہے, وہی پولیس میں ہے, وہی. لیکن میرا جو سوال تھا وہ چلیں راولپنڈی اسپیسیفک کر لیں جی, چھوڑ دیتے ہیں چلے باقی دنیا کو. راولپنڈی میں نہیں بہت ساری پنکیاں ہوں گی اور بہت سارے جو ہے وہ پنکے ہوں گے جو یہی والا دھندا کر رہے ہیں, ان کے خلاف تو وہ تو آپ کی ناک کے نیچے ہے نا جی راولپنڈی, اور آپ کی حکومت میں بھی موجود ہے. جی بالکل یقیناً ہوں گے بھی, اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. ایون جس پنکی کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی ابھی پتا چلا کہ کوئی 20-22 دفعہ آخر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف پرچے بھی درج کیے اور ان کے خلاف کارروائی کی, ان کے لوگ پکڑے گئے. چلیں وہ تو لاہور کراچی کی بات ہے نا, میں تو پنڈی کی بات کر رہا ہوں. جی راولپنڈی میں بھی یقیناً اسی قسم کے جو ہیں وہ کاروائیاں بھی یہ پوڑی پل سنا ہے ہو رہی ہیں. راجہ صاحب کبھی پوڑی پل سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل دیکھا بھی, اور وہاں پر چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں منشیات کے عادی یہ مختلف جگہوں پہ صدر کے کچھ علاقے بھی ہیں, دیگر جگہوں پہ وہ موجود ہوتے ہیں, اور ہر وقت دستیاب ہیں. وہ اصل نہیں, وہ تو پینے والے ہیں وہ جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی ان کو دے کے جاتا ہے تو تب وہ پیتے ہیں نا جی. وہ کوئی جہاز لے کے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے آتے ہیں, مطلب ان اصل مجرم تو وہی ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں, جو ان کو چیزیں دیتے ہیں, اور ان کا سختی سے کلا کماؤں. اچھا جی, سینیٹر گیان چند صاحب محترم, یہ جو کہیں کچھ اڑتی سی باتیں ہیں اس کی آپ ہی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں کہ یہ جو سارا اس طرح کے کھڑاک کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں, اور اس دفعہ یہ میں وہ والی بات کہہ رہا ہوں جو ایسے ہی افواہ کے طور پہ ہم نے سنی ہوئی ہے, پتہ نہیں اب اس کی تصدیق تائید تردید کیا ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہ چونکہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم پہ آپ لوگ سیدھی طرح آمادہ نہیں نہ ہو رہے,
تو کوئی ایسا طریقہ جدید ترین اختیار کیا گیا، کیا اس طرح کی کوئی ہے؟ حالانکہ وہ ہے آپ کے پاس پنکی، میرا آپ کے پاس ہے مراد سندھ حکومت کے پاس ہے، صوبائی حکومت، کیا اس طرح کی یا یہ ایسی بس سازشی تھیوریاں ہیں؟ دیکھیں باتیں تو اس قسم کی ہم بھی سن رہے ہیں، میڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں، سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اس طور پہ استعمال کیا ہوگا یہ اور بہت برا ہوگا۔ میری نظر میں وہ دہشت گرد جو ہے وہ نشانہ کر کے کہ کہیں نہ کہیں دھماکہ کرتا ہے، گولی سے مارتا ہے، کوئی بم پھاڑ دیتا ہے، کوئی سوسائڈ کر کے نقصان کرتا ہے، اور چند لوگوں کا، میں اس کو اچھی خاصی ہزاروں میں تعداد ہمارے شہداء کی چلی گئی ہے جو بے گناہ مارے گئے، لیکن یہ جو نشہ ہے اور یہ خطرناک جو نشہ ہے یہ تو گلی محلے میں بک رہی ہے، تو کس قسم کے ہم نقصانات کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس نشے کی وجہ سے ہم مار رہے ہیں، اس معاشروں کو کیسے پولیوٹیٹ کر رہے ہیں۔ نشہ اور چیزیں جو نشہ کرتا ہے وہ نشہ جب کم پڑ جاتا ہے، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائم افورڈ نہیں کرتے ہیں اور عادی بن جاتے ہیں، پھر وہ کون سی برائیاں کرنے کے لیے، چوری ڈکیتی، وہ یہاں تک کہ بےغیرتی تک بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، بس یہ ایسی سازشی تھیوریاں؟ دیکھیں یہ تھیوریاں میں تو سمجھتا ہوں کہ ریسپانسیبل اگر ہماری گورنمنٹ ہے تو یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کو سائز کو کم کرنا ہے تو باقی کئی آپ اس کو کرپشن میں ڈال دیں، جس طرح سے ہماری پارٹی کے خلاف شروع سے ہی کرپشن کے کیسز چلتے آ رہے ہیں، لیکن منشیات کو آپ استعمال کریں گے اور اس کا مقصد ہے کہ منشیات کو آپ پروٹیکٹ بھی کریں گے۔ کل کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے پھر منشیات فروشی کو شروع کریں گے اور کسی کو انوالو کر کے اس کی پیٹھ پہ جو ہاتھ لگا کے پھر آگے جا کر اس کو پکڑیں گے۔ اچھا، یہ جو اگر یہ اس طرح کا کوئی الزام ہوگا تو آپ کو یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب پہ اس طرح کا پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کا کہ جی ان کی وہ کیا تھا نظام کہ کون تھا اس کی ٹانگ سے باندھ کے بم، تو اس طرح یہ والا، اور پھر وہ منشیات کا بھی کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا اس عرصے میں ہوتا تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت کتنا فسانہ، تو مجھے تو یقین نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی شاید پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھی شاید پہلی دفعہ، تو لیکن ہم نے تو پہلے بھی سنا ہوا ہے اس طرح کی باتیں نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ منشیات فروشوں کو ایک دہشت گرد کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، جس طرح سے ہم چن کر دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں، اس طرح سے یہ بھی ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نئی نسل کو اپاہج کر رہے ہیں، یہ ہماری تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف میرا خیال ہے دہشت گردوں سے زیادہ سخت ایکشن لینا چاہیے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے گیان چند صاحب، بہت ہی عمدہ بات ہے یہ۔ اور یہ جو راجہ صاحب، یہ مطلب یہ جو فضا بنی ہوئی ہے پہلے سے، یہ سی سی ڈی نے جو کارروائیاں کی تھیں ماورائے عدالت، جو قتل تھے وہ ایک ہی طرح کا، وہ کہ جی وہ ایسا گیا ویسا گیا، وہ بھاگ رہا تھا، لیکن سارے لوگوں نے اس سارے معاملے کو، وہ جو سارا کیس ہے جھوٹا ہونے کے باوجود لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب بنے ہوئے تھے لوگ، جن کو پھر سی سی ڈی نے مار کے تو لوگوں کی ان سے جان چھڑوائی۔ تو اگر جس طرح یہ گیان چند صاحب فرما رہے ہیں، اگر ان منشیات فروشوں کو بھی بڑی تعداد میں اسی طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہو، تو یہ ڈر خوف کی فضا کی وجہ سے اس میں بہت کمی واقع ہو سکتی ہے، تاکہ ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں وہ ان سے بچ سکیں۔ جی یہ بہت کمی واقع ہوگی، اور اس پہ باقاعدہ پنجاب میں تو اس پہ عمل ہوا بھی ہے۔ جو بہت سے نامی گرامی منشیات فروش تھے جو پچھلے عرصے سے جو کہ مصدقہ تھے، یعنی جن کے متعلق کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے، ورنہ یہاں پہ اکثر یہ بھی ہے کہ بہت سے بے گناہوں کو بھی کئی دفعہ ان پہ منشیات ڈال کے تو ان کے اپنے ہی جو وہاں کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں بھجوا دیتے ہیں، یا پولیس افسر بھی کئی دفعہ ناانصافی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی پنجاب میں یہ واقعات ہوئے ہیں وہ سارے وہ تھے کہ جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اور میں بالکل سینیٹر صاحب کی اس تجویز سے
اچھا راجہ صاحب یہ جو عمل آلریڈی جاری ہے پنجاب یہ جو صادق افتخار صاحب کا نام میں اسکرین پہ چینل کی وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اور ان کی بیگم نے پیسے بھجوائے ہیں اس پنکی کو، تو یہ کس پارٹی سے ہیں ان کا تعلق، آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ میں تو نہیں جانتا، یہ شاید ان کا تعلق کسی اور صوبے یا کسی اور جماعت سے ہے، تو میں ان کو بالکل نہیں جانتا، لیکن آج دل ضرور دکھی ہوا کہ راجہ صاحب کا، حالانکہ انہوں نے پورا نام بھی نہیں لیا، لیکن ایک ایسی شخصیت کا کہ جن کے بارے میں کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، تو اس قسم کے جو الزامات، سابق وزیر اعظم ہیں جی وہ، اور وزیر اعظم ہے، اور ہم چونکہ جانتے ہیں ان کو، اس علاقے اس خطے سے تعلق ہے ان کا، ان کے پورے خاندان کا، تو یہ ایک بڑی افسوس کا اور دکھ کا مقام تھا کہ اس قسم کی جو چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے پتہ نہیں کس پوائنٹ آف ویو سے، اور کیا خبر، آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں، صرف چونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے تو میں آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں، رحمت اللہ کاکڑ صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور JUI فضل الرحمان گروپ کے رہنما ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 2-3 دفعہ مسلسل روز نیوز کے ہمارے اسی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی جو درمیانی جگہ ہے وہاں پہ پوست کی فصل کاشت ہو رہی ہے، 1 کروڑ روپیہ فی کلہ یعنی ایکڑ وہ لوگ آفر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی آفر ہوئی تھی، یعنی کاکڑ صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی، تو کہتے ہیں میں نے وہ بات ان کی نہیں مانی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بن کے ہی آگے جاتی ہے تو روکتے کیوں نہیں ہیں چیک پوسٹ، اور وہ یہاں سے تو کوئی چیز جو ہے وہ جا آ نہیں سکتی، تو یہ پورے پاکستان میں پہنچتی ہے اور ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں وہ مال کما رہے ہیں۔ بہرحال جی اس پہ بہت گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت شکریہ جناب سینیٹر گیان چند صاحب، اور بہت عمدہ بات کہی دونوں صاحبان نے، اور خاص طور پہ سینیٹر گیان چند صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ دہشت گردوں کا سا ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، تاکہ یہ ہماری آئندہ جو نسل ہے جس نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، ان لوگوں کی رگوں میں یہ اندھیرا اتار رہے ہیں، ان کو منشیات کا عادی بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نرمی کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نرمی کا سلوک کرتا ہے تو پھر وہ ان کا ساتھی ہے، پنکی کا بھائی ہے وہ۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضائی جنگوی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔